میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، شیڈیول کے اعتبار سے یہ طے کر لے کہ مجھے کم سے کم روزانہ اتنی بار درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کہ انشاءاللہ جب ہم اپنے تمام کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، چائے پینا ہو، سگریٹ پینا ہو، بیڑی پینا ہو، ماوا کھانا ہو، زردہ کھانا ہو، گٹکا کھانا ہو، دوستوں سے ملنا ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، جب ان ساری چیزوں کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں تو اگر دل میں شوق پیدا ہو جائے تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا بھی وقت ضرور نکال سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، کتنی مرتبہ؟ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے نہیں؟ ایک آدمی جو نماز پنجگانہ کا پابند، اگر ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لے تو فجر سے شروع کرے جب عشاء کی نماز مکمل ہوگی تو 50 بار ہو جائے گا، 50 بار۔ اور دیکھیے ایسا بھی نہیں ہے کہ وضو ہوگا تبھی آپ پڑھیں، ایسا تو نہیں ہے نا، وضو کے ساتھ پڑھیں بہت اچھی بات ہے، اگر بغیر وضو کے بھی پڑھا تو کوئی شرعی پکڑ نہیں ہے۔ آپ کو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، ایسا بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں الحمدللہ، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، آپ فیکٹری میں پڑھیں، آپ دکان میں پڑھیں، آپ کالج میں پڑھیں، آپ لائبریری میں پڑھیں، ارے آپ راستے میں جا رہے ہیں چلتے چلتے پڑھیں، آپ بائک چلا رہے ہیں چلاتے چلاتے پڑھیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے پڑھیں۔ ہر مسلمان طے کر لے کہ دن اور رات میں 50 بار پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اگر شوق پیدا ہو جائے گا تو آسانی سے اللہ انتظام فرمائے گا، وقت بھی نکل آئے گا انشاءاللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 50 بار دن اور رات میں مجھ پر درود بھیجے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور محبت سے کہتے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ علماء سے مصافحہ کرنے کے لیے دوڑتے تھے، اب لوگ علماء سے مصافحہ کرنے کم دوڑتے ہیں، سیلفی نکالنے کے لیے زیادہ دوڑتے ہیں۔ ان کو مصافحہ کرنے میں اب دلچسپی نہیں رہ گئی، مصافحہ ہو نہیں ہو فوٹو ضرور نکالنا چاہیے۔ اب لوگوں نے بالکل مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، رویہ بدل دیا ہے، جبکہ فوٹو ایک نہیں 1000 نکال لیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا، اور اس تصویر کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا، لیکن اگر آپ نے مصافحہ کیا کسی عالم سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو عالم سے مصافحہ کرنا گویا آقا سے مصافحہ کرنا، اور یہ آج کے کسی مفتی کا قول نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو موقع ملے تو کیا کرو کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا قیامت کے دن کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا۔ میرے آقا یہ نہیں کہتے کہ اس کو مجھے ڈھونڈنا پڑے گا مصافحے کے لیے، نہیں، اس کو بھیڑ سے چھٹ کر نکل کر آنا ہوگا، دھکا مکی کھانا ہوگا، نہیں، بلکہ 50 بار درود شریف پڑھنا تمہارا کام، مصافحہ کرنا میرے نبی کا کام۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو 50 مرتبہ درود شریف بھیجے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور صرف مصافحے پر بات ختم نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ میں جس سے مصافحہ کروں گا اس کو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کرنا ہمارے اور آپ کے مصافحہ کرنے کی طرح نہیں ہے کہ مصافحہ کیا آپ اپنے رستے میں اپنے رستے نہیں، بلکہ فرماتے میں اس کو حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا، اور صرف یہیں پر بات ختم نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ میں جس سے مصافحہ کروں گا اس کو حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا، اور میں اس کی شفاعت کرا کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، ایک بندے مومن کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور یہ انعام کب ملے گا؟ رات کو 3 بجے اٹھ کر کوئی وظیفہ نہیں کرنا، دوپہر 12 بجے کھلے میدان میں دھوپ میں کھڑے ہو کر کوئی عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دنوں رات میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ وہ سارے انعام آپ کو عطا فرمائے گا۔
اور جو میرے آقا سے مسافہ کرے، ظاہر ہے وہ دور تو نہیں ہوگا، قریب ہوگا نا، اور جو قریب ہوگا اس کا حال کیا ہوگا، جو قریب ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اعلیٰ عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا پکار اٹھے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے، وہ وہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن آپ کہاں ملنے والے ہو، آپ کو تو نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔